السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے ان کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مہینہ عطا کیا جس میں رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، سحر میں، افطار میں، ہر وقت اس کی بے پناہ رحمتیں بندوں پر برستی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں
جنت کے دروازوں کے کھلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برسنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت ہونا، اللہ تعالیٰ کی بندوں کو رضا کا حاصل ہونا، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ پھر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو بہکا نہ سکیں، بھٹکا نہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کس قدر عنایت ہے، رحمت ہے کہ اس نے ہماری حفاظت کے لیے شیاطین کو جکڑ دیا، اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس مہینے کو مہینہ مغفرت بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہونٹوں سے، جن کی زبان مبارک سے ہمیشہ رحمت ہی نکلی، دشمن کے لیے بھی آپ نے بددعائیہ کلمہ نہ ذکر کیا، لیکن اس مہینے میں ایک موقع پر آپ مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی بددعائیہ کلمات پر آمین فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم انسان کوئی نہیں۔ حقیقت میں یہ محروم انسان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسانوں پر برستی ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر اور پورا سال جو رحمتیں انسانوں پر برستی ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں کس قدر اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کی مغفرت کا سامان ہے۔ یعنی اگر غور کریں گے جس قدر قرآن پاک رمضان میں پڑھا جاتا ہے، شاید پورا سال اتنا قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔
ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا یوں لگ رہا ہے کہ قرآن کی بہار اتر آئی ہے، ہر طرف قرآن ہی قرآن، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، بزرگ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی سن رہا ہے۔ یعنی امت پوری کی پوری من حیث الامت، مسلمان اور ایمان والوں کی حیثیت سے مجموعی طور پر اگر 100% کہا جائے تو شاید بے جا نہیں ہوگا، یا قرآن پڑھنے میں لگی ہوئی ہے یا قرآن سننے میں لگی ہوئی ہے، ہر طرف قرآن ہی قرآن ہے۔ اور پھر جس قدر اس مہینے میں خرچ ہوتا ہے، شاید پورا سال اتنا خرچ نہ ہوتا ہو جتنا اس مہینے میں خرچ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کا جود و سخا کمال کو پہنچ جاتا، اتنی سخاوت کوئی بھی محروم نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں، آج بھی آپ کے گھر پر، آپ کے شہر میں، آپ کے در پر یہ حضور کا فیض ہے۔ یعنی جب آپ تھے تو اس وقت تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، آج بھی حضور کے شہر میں، حضور کے گھر پر، حضور کے دسترخوان سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں بچتا جس کو نہ ملتا ہو، دھکے سے دیا جاتا ہے، دھکے سے۔ اور جتنا حضور پر اس مہینے میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اتنا شاید پورا سال نہ پڑھا جاتا ہو۔ آدھا میل لمبی لائن ہوتی ہے، آدھا میل لمبی لائن ہوتی ہے جو انسانوں کا ایک جمع غفیر امٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، اور سب کی زبانوں پر درود و سلام کے نغمے ہیں۔ کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، سب جا رہے ہیں۔ اور ادب کے ساتھ اتنا بڑا مجمع ہے، مجال ہے کوئی دھکم پیل بے ادبی، اور 24 گھنٹے یہ سلسلہ جاری ہے۔ گویا یہ مہینہ ایسا ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، جو بخشش کا مہینہ ہے، جو لوگوں کو عطا کا مہینہ ہے، جو درود و سلام کا مہینہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ یا اللہ پاک، جب آپ کے بندے آپ کے گھر پر، آپ کے شہر میں، آپ کے نبی کے شہر میں اس قدر نواز رہے ہیں کہ کسی کو خالی لوٹنے نہیں دیتے، جب آپ کے بندوں کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو اے اللہ پھر آپ کس قدر نوازتے ہوں گے؟ کیسے ہو سکتے ہیں کہ
کہ پھر آپ کسی کو خالی لوٹا دیں، آپ کسی کو معروف کر دیں؟ نہیں. اگر کوئی نہیں بھی لینا چاہتا تو بھی اس کو بلا کر کے دے رہے ہیں. یہ بندوں کا حال ہے. اور جو ارحم الراحمین ہے اس کی سخاوت کا کیا حال ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو حقیقت میں بد نصیب ہے. اس سے بڑا بد نصیب اور معروف کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایات پر قربان جائیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. کبھی اس موقع پر جب حضور کے روضہ اطہر کی طرف جا رہے ہوتے تو دل میں یہ خیال آتا کہ اے اللہ، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، یونس علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. لیکن قربان جائیں، آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، آپ کی قبر مبارک پر آپ کی ذات عالی کے سامنے کھڑے کر کے ہمیں سلام پڑھنے کی سعادت بخشی ہے. اللہ کتنا بڑا انعام ہے آپ کا، اور ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کو سلام پیش کر کے آپ کا جواب حاصل کر رہے ہیں. آپ کا جواب حاصل کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر رمضان نے تو چار چاند لگا دیے. آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، میرے ساتھ حج کیا. ایک خاتون نے حضور کو سلام کہلوایا، کہا یا رسول اللہ، اپنے شوہر کے ذریعے کہ حضور کو میرا سلام کہنا اور حضور سے یہ درخواست کرنا کہ میری بڑی حسرت تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ میں آپ کے ساتھ حج پر جاتی لیکن میں نہ جا سکی. میری یہ حسرت پوری نہیں ہوئی. حضور کو میرا سلام کہنا اور حضور سے پوچھنا کہ اس کی کوئی تلافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج نہ کر سکی. حضور نے فرمایا، صحابی سے فرمایا، اپنی اہلیہ کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا رمضان میں عمرہ کر لینا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کر لیا. تو میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر عنایات ہے. گزشتہ جمعہ مکہ میں نماز ادا کرنے والوں کا مجمع 1,16,00,000 لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ جمعہ مکہ میں نماز جمعہ ادا کی. 1,16,00,000. اور مسجد نبوی میں کتنے لوگ ہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو ہر اعتبار سے تلاوت کو دیکھیں تو جتنی تلاوت اس مہینے میں کہیں نہیں، سخاوت کو دیکھیں تو جتنی سخاوت اس مہینے میں کہیں نہیں، عبادت کو دیکھیں تو جتنی عبادت اس مہینے میں ہے کہیں نہیں.
گریہ و زاری کو دیکھیں تو اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جس قدر اس مہینے میں اپنا دامن پھیلاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، کہیں نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی بخشش کو دیکھیں تو جس قدر اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھلتے ہیں، کبھی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ پاک فرشتوں کو یہ حکم دے دیتے ہیں کہ افطار کے وقت سب کام چھوڑ دیں، میرا روزے دار بندہ جب افطار کے وقت میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف کر، جب یہ کہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، تو آپ اس پر آمین آمین، آپ اس پر آمین آمین اور گواہ رہے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس کی بھی مغفرت کر دی، جس کے لیے وہ مانگ رہا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک عادل حکمران، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور تیسرا مظلوم انسان، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور تیسرا افطار کے وقت میں جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لاکھوں انسانوں کی اللہ افطار کے وقت میں مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، لاکھوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ان لمحات میں، اس موقع پر کبھی دعا سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ضرور دعا کرنی چاہیے، ضرور دعا کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کیا دعا کریں، کیا دعا کریں، اور کچھ نہ صحیح، بس اتنا ہی کہتے رہیں کہ اے اللہ معاف فرما۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں اس جملے کو کہ اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، 100 مرتبہ ایک ہی جملہ، ایک ہی جملہ، ایک ہی بات، اے اللہ معاف، 100 مرتبہ۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دل سے کہتے ہیں کہ اے اللہ معاف، اے اللہ معاف، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیات، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیات ہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، اور میں خالی لوٹا دوں، میں اسے خالی لوٹا دوں، مجھے اس پر حیات ہی ہے، میں اس کو خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کے دامن کو رحمت سے بھر دیتا ہوں، اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ مہینہ تو بہت ہی زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اور پھر 20 رمضان المبارک سے اعتکاف شروع ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر مصروف کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ مصروفیت کس کی ہوگی؟ آپ سے زیادہ ذمہ داریاں کس کی ہوں گی؟
لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا، ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے نہ فرما سکے، آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا، یعنی ربیع الاول میں، رمضان کے بعد شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کا وصال ہونا تھا، آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے اشارات مل گئے کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف، 20 دن کا اعتکاف۔ جس سال آپ کا وصال ہونا تھا، آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، گھر چھوڑ دینا، ماحول چھوڑ دینا، مسجد میں آ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا معمولی عمل نہیں، معمولی عمل نہیں۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، 40 دن تک اسلامی سرحدات پر پہرا دینے کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور معتکف جو ہے وہ ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، جو مسلمان مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو فرض نماز کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے۔ اور معتکف تو 24 گھنٹے مسجد میں، وہ جگہ جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتے ہیں، یہاں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی سعادت کیا ہوگی؟ اس لیے یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اعتکاف میں بیٹھنے والے بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ یہ عمل قابل ستائش ہے کہ نوجوانوں کا رجحان، بچوں کا رجحان دین کی طرف ہو رہا ہے۔ لیکن درخواست اتنی ہے، بچہ بچے ہے، اس کے کسی عمل میں اور کسی کیفیت میں پختگی نہیں۔ ایک وقت میں بہت زیادہ نیکی میں لگا ہے، دعا میں لگا ہے، اگلے وقت میں شرارتیں کر رہا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ نوجوان کے ساتھ بزرگ حضرات جو ادھیڑ عمر والے لوگ ہیں، 30 سال والے، 35 سال والے، 40 سال والے، انہیں بھی بیٹھنا چاہیے، انہیں بھی بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہی شعور کی عمر ہے، 40 سال، 35 سال، 50 سال، یہی شعور کی عمر ہے
یہی کسی چیز کو سمجھنے کی عمر ہے اور یہی کسی حقیقت کو پانے کی عمر ہے۔ تو اگرچہ نوجوانوں کا بیٹھنا قابل ستائش ہے، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ کوئی عارضہ نہیں ہے، جن کے ساتھ عارضہ ہے، کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نفلی اعتکاف رکھیں کہ جب ضرورت ہو گھر چلے گئے، واپس آ گئے۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں 40 سال 35 سال جن کے ساتھ کوئی عذر نہیں، انہیں ہمت کر کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے اور صحیح معنوں میں اعتکاف کی حقیقت کو پانے کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر حقیقت اعتکاف کی حاصل ہو گئی تو زندگی کا لطف حاصل ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ میں نے اب تک کیا کھو دیا۔ کوئی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالوں میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا، پھر آپ کی ازواج مطہرات نے اختیار کیا۔ اس عمل کو ہم سب کو کرنا چاہیے، جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے اور یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے حالات بنتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری معاشی تنگیاں دور ہوتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے ہماری اولادیں سدھرتی اور سنورتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمارے لیے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کی اور ان لمحوں کی اور ان دنوں کی، ان صبح اور شاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔